تو اور زیادہ قابل رحم اور قابل شفقت ہوتا ہے، نہ کہ اس کا یہ بیوقوفانہ حرکتیں کرنا اس کے لیے قسم کے، اس سے قطع تعلق کے بارے میں قسم کھانے کا داعی اور سبب بن جائے۔ اس لیے محشی کہتے ہیں کہ ایسا بچہ اور ادب کے زیادہ تعدیب، ادب سکھانے کے اور زیادہ لائق ہے، تو اس کے ساتھ قطع تعلق کی قسم پھر بھی نہیں کھانی چاہیے، اور شرعاً وہ یہ بھی محجور ہے۔ جب محجور ہے تو ایسا بچہ اور قابل شفقت ہوتا ہے۔ اس لیے بہرحال بقول شارع کے پھر قسم حقیقت پر محمول ہوگی، وصف سبا مراد ہوگا، جبکہ محشی کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا بچہ مزید قابل شفقت ہوتا ہے تو اس کے چھوڑنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اگر کھا لے تو پھر حقیقت پر محمول نہیں ہوگی، شرعاً محجور ہونے کی وجہ سے مجاز ہی کی طرف رجوع ہوگا اور ذات مراد ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حقیقت محجورہ کی شرعاً، حقیقت محجورہ کی 2 مثالیں ذکر کیے، حقیقت محجورہ کی 3 مثالیں ہو گئی۔ ایک وہ جو محجورہ عادتاً ہے، جیسے واللہ لا اضع قدمی فی دار فلاں، اور 2 مثالیں محجور شرعی کی دے دی، توکیل بالخصومت اور بچے کے ساتھ قطع تعلق کے قسم کھانا۔ حقیقت متعذرہ ہو، مجاز متعین ہے، حقیقت محجورہ ہو، مجاز متعین ہے، رجوع کیا جائے گا مجاز کی طرف، حقیقت کے ساتھ حکم متعلق نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ حقیقت مستعملہ ہے، حقیقت پر عمل ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں مجاز بھی ہے، اور وہ مجاز متعارف ہے، یا وہ مجاز عموم مجاز ہے، تو پھر اس میں حضرات احناف کا آپس میں اختلاف ہے کہ حقیقت محجور ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حقیقت مستعمل ہو، تو جب حقیقت ہوتی ہے تو پھر مجاز تو خلیفہ ہوتا ہے، مجاز تو فرع ہوتی ہے، اصل حقیقت ہے۔ جب حقیقت مستعمل ہے تو حقیقت ہی پر عمل ہوگا، مجاز کی طرف رجوع نہیں ہوگا۔ لہذا اگر کوئی آدمی قسم کھائے اور صاحبین حضرات کے نزدیک چونکہ اس کا مجاز حقیقت کے مقابلے میں متعارف ہے یا عموم مجاز ہے، اس لیے پھر مجاز ہی متعین ہے، مجاز متعارف پر عمل ہوگا یا عموم مجاز پر عمل ہوگا صاحبین کے ہاں۔ لہذا اگر کوئی آدمی قسم کھائے مجاز متعارف ہے، کیا مطلب مجاز متعارف ہے؟ 2 مفہوم ہے مجاز کے متعارف ہونے کا۔ ایک مشائخ احناف جو مشائخ بلخ ہے، مشائخ بلخ یہ حضرات کہتے ہیں مجاز کے متعارف ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا استعمال غالب الاستعمال ہو، لوگ اس کا لین دین تعامل زیادہ کرتے ہوں، مجاز متعارف کا مطلب یہ ہے۔ جبکہ مشائخ عراق احناف میں سے یہ کہتے ہیں کہ مجاز متعارف کا مطلب ہے کہ وہ متبادر الی الفہم ہو، غالب فی الفہم ہو۔ جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن اس سے پہلے جس معنی کی طرف سبقت کرتا ہے وہ مراد ہے، لین دین تعامل مراد نہیں ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے کوئی آدمی قسم کھائے واللہ لا آکل من هذه الحنطة، اس گندم سے نہیں کھاؤں گا، تو عین گندم کھائی جاتی ہے؟ عین گندم نہیں کھائی جاتی، کھائی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے اس نے قسم کھائی ہے کہ اس گندم سے نہیں کھاؤں گا، لا آکل من هذه الحنطة، اور عین گندم مستعمل ہے، کھائی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ جو گندم ہے حنطہ توکلو لأنها تغلا، اس لیے کہ اس کو ابال کے کھاتے ہیں لوگ، تغلا وتقلا، اور اس کو بھونا جاتا ہے، وتوقل قزما، اور اس کو چبایا جاتا ہے، کچا بھی چبایا جاتا ہے، لوگ کھاتے ہیں اس کو۔ جب استعمال ہے، حقیقت مستعمل ہے، تو مجاز تو حقیقت کی فرع ہے، خلیفہ ہے۔ جب اصل پر عمل کرنا ممکن ہو تو مجاز کی طرف، خلیفہ کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا۔ اس لیے جب حقیقت مستعمل ہے تو حقیقت ہی مراد ہے۔ لہذا اگر یہ قسم کھانے والا، یہ حالف اگر عین گندم کھا لے تو حانث ہو جائے گا، اگر عین گندم نہ کھائے بلکہ اس گندم کے سے حاصل ہونے والی جو چیز ہے، روٹی ہے، نمک پارے ہیں، سموسے ہیں،
یا اس گندم سے جو چیز بھی بن جاتی ہے اگر وہ کھا لے تو حانث نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ وہ مجاز ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت مستعمل ہے، تو قسم حقیقت ہی پر محمول ہوگی، اس لیے عین گندم کھانے سے حانث ہوگا، گندم سے بنی ہوئی اور اشیاء کے کھانے سے حانث نہیں ہوگا۔ صاحبین حضرات فرماتے ہیں چونکہ اس حقیقت کا مجاز ہے اور متعارف ہے، متعارف کے دونوں معنی مشائخ بلخ کہتے ہیں غالب الاستعمال ہے۔ گندم کو عام طور پر لوگ کس چیز میں استعمال کرتے ہیں؟ آٹے میں، روٹی پکانے میں، اور بھی اشیاء بنتی ہے، بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں آج کل، لہذا جب جن چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو غالب الاستعمال پر قسم محمول ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حقیقت کا مجاز متعارف ہے، یعنی غالب الاستعمال ہے۔ یہ معنی ہے متعارف کا مشائخ بلخ نے کیا، جبکہ مشائخ عراق کہتے ہیں کہ لفظ سے سمجھے جانا، لفظ سے جو معنی سمجھا جاتا ہے وہی مراد ہے۔ لہذا اگر کوئی لوگ یہ کہے کہ فلاں بستی والے گندم استعمال کرتے ہیں، کیا مراد لیتے ہیں اسے؟ کہ وہ گندم کھاتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ گندم کھاتے ہیں یعنی اس سے بنی ہوئی اشیاء کو استعمال کرتے ہیں، روٹی وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ تو غالب فی الفہم لفظ سے جو چیز سمجھنے میں ذہن سبقت کرتا ہے وہ مراد ہے متعارف سے۔ تو جو بھی مراد ہو، چونکہ اس کا مجاز متعارف ہے، صاحبین حضرات فرماتے ہیں کہ اگر گندم سے اگر آٹا کھائے گا، اس سے بنی ہوئی روٹی کھائے گا یا کوئی اور چیز کھائے گا تو حانث ہو جائے گا، عین گندم کھائے گا تو حانث نہیں ہوگا۔ ایک قول یہ، کیونکہ اس کا مجاز متعارف ہے۔ دوسرا قول صاحبین کا یہ کہ اس کا عمومی مجاز پر عمل ہوگا، اور عمومی مجاز میں آپ پڑھ چکے ہو کہ لفظ کا ایسا عام معنی مراد لے لینا کہ حقیقت بھی اس میں داخل ہو۔ لہذا صاحبین حضرات فرماتے ہیں کہ جب کہا کہ اس گندم سے نہیں کہے گا، مراد گندم سے بنی ہوئی تمام اشیاء ہے، تو اس میں گندم بھی داخل ہے اور گندم سے بنی ہوئی روٹی وغیرہ سب داخل ہے۔ اس سے صاحبین حضرات فرماتے ہیں عین گندم کا ہے تب بھی حانث، اس سے بنی ہوئی پکی ہوئی روٹی کا ہے تب بھی حانث ہوگا۔ عموم مجاز کے طور پر ایک مجاز متعارف ہے اور ایک عموم مجاز ہے۔ مجاز متعارف میں حقیقت کے استعمال پر صاحبین کے ہاں حانث نہیں ہوگا، لیکن جب اگر عمومی مجاز مراد لیا جائے تو پھر حانث ہو جائے گا۔ صاحبین حضرات پر اعتراض ہے، صاحبین حضرات پر اعتراض ہے کہ جب آپ نے عمومی مجاز کے طور پر یا مجاز متعارف کے طور پر آپ نے گندم سے بنی ہوئی تمام اشیاء مراد لے لی، تو پھر آپ کے ہاں مناسب تو یہ ہے کہ ستو کھانے سے بھی حانث ہو، سویق ستو کھانے سے بھی کیا ہونا چاہیے؟ حانث ہونا چاہیے۔ حالانکہ صاحبین کے ہاں اگر کوئی کہے کہ میں اس گندم سے نہیں کھاؤں گا، پھر ستو کھانے تو حانث نہیں ہوتا، حالانکہ حانث ہونا چاہیے۔ صاحبین حضرات جواب دیتے ہیں اس کا کہ نہیں، ستو کھانے سے حانث اس لیے نہیں ہوتا کہ عرف میں ستو ایک الگ جنس کے نام سے مشہور ہو گیا اور الگ جنس بن گئی۔ عرف میں ستو گندم کے علاوہ ایک الگ جنس کے طور پر معروف ہو گئی اور استعمال ہونے لگی، یہ الگ جنس بن گئی۔ جب الگ جنس بن گئی ہے تو اب روٹی کے جنس میں گندم کے جنس سے نہ رہی، اگرچہ اس ہی سے وجود میں آتی ہے، گندم ہی سے حاصل ہوتی ہے، لیکن الگ جنس بن جانے کی وجہ سے اب یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جانب ستو ہو، دوسری جانب گندم ہو یا آٹا ہو، تو ان میں تفاضل جائز ہے، تفاضل جائز ہے، کیونکہ جنس الگ ہو گیا۔ جب جنس الگ ہو جائے تو پھر تفاضل جائز ہوتا ہے، اس لیے صاحبین کے ہاں حانث نہیں ہوگا۔ دوسری مثال، اگر کوئی آدمی کہے واللہ لا اشرب من هذا الفرات، خدا کی قسم اس دریائے فرات سے نہیں پیے گا، من هذا الفرات، اس دریائے فرات سے نہیں پیے گا۔ یہاں من آ گیا، من هذا الفرات، من ابتدائی غایت کے لیے آتا ہے، ابتدا بیان کرنے کے لیے، یعنی اس پینے کی ابتدا فرات سے نہیں ہوگی۔ اس کلام کے دو معنی ہیں، حقیقی معنی یہ ہے منہ لگا کر پانی پینا، بالکراعی، منہ لگا کر پانی پیے جیسے جانور پیتے ہیں، یہ حقیقی معنی ہے۔
کہ اس نہر سے فرات سے نہیں پیے گا۔ اور مجاز متعارف یہ ہے، مجاز متعارف کہ جب یہ لوگ کہا جاتا ہے کہ فلاں لوگ پانی پیتے ہیں کون سے ڈیم سے، جی ورثک ڈیم سے، ادھر کون سا ڈیم ہے؟ ہاں خانپور ڈیم کا پانی پیتے ہیں۔ کیا مطلب پانی پیتے ہیں؟ یعنی چلو سے بھی پیتے ہیں، برتن سے اٹھا کر پیتے ہیں۔ جب عرف میں لین دین لوگ کرتے اسی طرح ہے، پانی پینے کا طریقہ یہی ہے غالب الاستعمال کہ چلو سے پیتے ہیں یا برتن سے پیتے ہیں، یا عموم مجاز ہے، عموم مجاز ہے۔ غالب فی الفہم یہی ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ فلانے لوگ فلانے ڈیم سے پانی پیتے ہیں تو ذہن اسی طرح سب کرتا ہے کہ چلو سے پانی پیتے ہیں یا برتن سے اٹھا کر پانی پیتے ہیں۔ جب اس حقیقت کا مجاز ہے اور مجاز متعارف ہے یا عموم مجاز ہے تو صاحبین حضرات کہتے ہیں اس سے مراد مجاز متعین ہے، حقیقت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حقیقت مستعمل ہے، اس لیے کہ اہل بوادی دیہاتی لوگ پانی اسی طرح پیتے ہیں، تو جب حقیقت مستعمل ہے کسی نے پیا ہے؟ جی پیا ہے آپ نے، اسی طرح پیتے ہو، ہاں جب جاتے ہو تو اس طرح پیتے ہو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب حقیقت مستعمل ہے تو حقیقت اصل ہوتی ہے، مجاز خلیفہ ہے، فرع ہے۔ جب اصل پر عمل کرنا ممکن ہو مجاز کی طرف رجوع نہیں ہوگا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ قسم حقیقت پر محمول ہے۔ اگر منہ لگا کر پانی پیے گا تو حانس، اگر چلو سے پانی اٹھا کر پیے یا برتن سے پانی اٹھا کر پیے تو حانس نہیں ہوگا۔ صاحبین حضرات کے نزدیک مجاز متعارف، مجاز متعارف کی صورت میں اگر منہ لگا کر پانی پیے تو حانس نہیں ہوگا، لیکن اگر چلو سے پانی پیے تو حانس ہو جائے گا۔ داڑھی چھوڑے گا تو چلو اٹھائے گا نا لہذا اگر چلو سے پانی پیے یا برتن سے اٹھا کر پانی پیے تو حانس نہیں ہوگا۔ صاحبین کے نزدیک مجاز متعارف کے مطابق نہیں ہوگا۔ اور دوسرا قول یہ کہ اگر مجاز اس کا عمومی مجاز ہو تو پھر عمومی مجاز کے مطابق صاحبین کے حضرات کے نزدیک دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا، چاہے منہ لگا کر پانی پیے یا برتن سے پیے یا چلو سے پانی پیے، سب صورتوں میں کیا ہو جاتا ہے، حانس ہو جائے گا، کیونکہ عمومی مجاز ہے۔ شارح کہتے ہیں یہ اس وقت ہے جب اس کی کوئی خاص نیت نہ ہو۔ اگر اس کی نیت ہے، عین گندم کی نیت کی ہے، قسم بھی کھائی ہے اور عین گندم مراد لیے تو قسم اسی پر محمول ہوگی بالاتفاق۔ اگر اس نے نیت کی ہے کہ گندم سے بنی ہوئی اشیاء مراد لیے، روٹی مراد لیے، تو پھر گندم سے بنی ہوئی اشیاء مراد ہوگی امام صاحب کے نزدیک بھی، کیونکہ پھر قسم محمول ہوتی ہے اس کی نیت پر، جیسے نیت کرے گا قسم اسی پر محمول ہوگی۔ شارح کہتے ہیں اگر دریائے نہر فرات سے ایک نہر خارج ہو، ایک نہر نکالی گئی ہو، اس سے اگر پانی پیے گا تو حانس نہیں ہوگا، اس سے اگر پانی پیے گا تو حانس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے اس نے قسم کہی ہے واللہ لا اشرب من ھذا الفرات، اس دریائے فرات سے نہیں پیے گا۔ اور اگر اس دریائے فرات سے ایک نہر نکالی جائے، اگر وہاں پانی پیے تو اس سے وہ نہر فرات نہیں ہے بلکہ وہ سے ایک نکلا ہوا نہر ہے، اس سے پانی پینے سے حانس نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ قسم ایسے کہے اور یہ کہے واللہ لا اشرب من ماء الفرات، فرات کے پانی سے نہیں پیے گا۔ لہذا اگر اب اس سے نکالی ہوئے نہر کے پانی سے پانی پیے تب بھی کیا ہو جائے گا، حانس ہو جائے گا، کیونکہ پانی نہر فرات والا ہی ہے، پھر حانس ہو جائے گا۔ لیکن اگر پانی کا لفظ استعمال نہ کرے، صرف من الفرات کہے تو پھر دوسرے نہر سے پانی پینے سے حانس نہیں ہوگا۔ دیکھو کتاب میں ثم بعد الفراغ عن بیان علاقات المجاز، پھر مجاز کے علاقات کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد شرع شروع کیا ان یبین کہ بیان کرے انہ فی ای موضع تترک الحقیقت، کہ کس جگہ میں حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے، وفی ای موضع یترک المجاز،
اور کس جگہ پر مجاز کو چھوڑا جاتا ہے اس کو بیان کرنا شروع کیا۔ فقال فرمایا وَإِذَا كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُتَعَذِّرَةً أَوْ مَحْجُورَةً کہ اگر حقیقت متعذرہ ہو یا محجورہ ہو، سیر الی المجاز تو رجوع کیا جائے گا مجاز کی طرف۔ شارح کہتے ہیں یعنی بالمتعذر ماتن کی مراد متعذر سے یہ ہے ما لا يمكن الوصول الیہ الا بمشقۃ جس تک پہنچنا بغیر مشقت کے ممکن نہ ہو۔ وبالمحجور اور محجور سے مراد یہ لی ہے ما يمكن وصوله جس تک پہنچنا ممکن تو ہو الا ان الناس ترکوه مگر کہ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہو۔ کما اذا حلف یہ ایسے جیسے کوئی آدمی قسم کہے لا یاکل من هذه النخلۃ کہ اس کھجور کے درخت سے نہیں کھائے گا۔ مثال للمتعذرۃ یہ متعذرہ کی مثال ہے اذ اکل النخلۃ نفسها اس لیے کہ بعینہ نخلے کا کانا یتعذر یہ متعذر ہے، فیراد المجاز اس لیے مجاز مراد ہوگی، وہو ثمرها اور وہ اس پل درخت کا پل ہوگا۔ فإن لم تكن الشجرة ذات ثمر اگر وہ درخت پلدار نہ ہوگا یراد بها ثمنها تو پھر مراد اس سے اس کی ثمن ہوگی، قیمت ہوگی۔ الحاصل بالبیع ثمنها الحاصل بالبیع وہ ثمن ہوگا جو اس کے درخت کے بیچنے سے حاصل ہوگا، وہ ثمن مراد ہوگا۔ ولو تکلف اگر وہ تکلف اٹھائے وأکل من عین النخلہ اور بعینہ درخت سے کالے لم یحنس تو حانس نہ ہوگا، لأنہ متعذر اس لیے کہ یہ حقیقت متعذر ہے، لا یتعلق به حکم اس کے ساتھ کوئی حکم متعلق نہیں ہوتا۔ شارح کہتے ہیں ولا یقال یہ اعتراض نہ کیا جائے ان المحلوف علیہ جس چیز پر قسم کھائی ہے وعدم اکل النخلہ وہ درخت کے کھانے کا نہ ہونا ہے، وہ غیر متعذر اور یہ عدم اکل نخلہ یہ متعذر نہیں، وانما المتعذر اکلها البتہ مشکل جو ہے وہ اس کا کھانا مشکل ہے۔ لأننا نقول اس لیے شارح جواب میں کہتے ہیں ہم جواب دیں گے الیمین اذا دخلت علی النفی یمین قسم جب فعل نفی پر داخل ہو یکون للمنع تو یہ اس کام سے منع کرنے کے لیے ہوتی ہے، روکنے کے لیے ہوتی ہے اس فعل منفی سے۔ فموجب الیمین تو یمین کا مقتضا اور موجب یہ ہے ان یصیر الفعل ممنوعا بالیمین کہ وہ فعل منفی وہ یمین کی وجہ سے ممنوع ہو جائے۔ وما لا یکون معقولا اور جو چیز نہ کھائی جاتی ہو نہ حسن عادتاً تو لا یکون ممنوعا بالیمین تو وہ یمین قسم کی وجہ سے ممنوع نہیں ہوگی، بل قبلها بلکہ وہ یمین سے پہلے ہی ممنوع ہوتی ہے۔ او لا یضع قدمہ فی دار فلان یا قسم کہے کہ فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا۔ مثال للمحجورۃ یہ مثال ہے حقیقت محجورہ کی، لأن وضع القدم فی الدار اس لیے کہ دار میں قدم رکھنے کے جو حقیقت ہے وضع قدم حافیا ننگے پیر قدم رکھنا، من خارج خارج سے یعنی خود باہر ہو، بدون ان يدخل فیہا بغیر اس میں داخل ہوئے، ممکن تو ہے لیکن الناس حجروہ لیکن لوگوں نے اس حقیقت کو چھوڑ دیا ہے۔ فیراد به الدخول للعرف عرف کی وجہ سے اس سے مراد دخول لیا جائے گا۔ ولو وضع القدم فی الدار اگر وہ گھر میں قدم رکھ دے من غیر دخول بغیر داخل ہوئے لم یحنس حانس نہ ہوگا، لأنہ محجور اس لیے کہ حقیقت محجور ہے۔ والمحجور شرعا کالمحجور عادتاً اور شرعی محجور عادتاً محجور کی طرح ہے۔ شارح کہتے ہیں ماتن کا یہ متن مرتبط ملا ہوا ہے بقولہ او محجورتاً او محجورہ کے ساتھ ملا ہوا ہے ماتن کے قول کے ساتھ، اے لا یلزم فی المسیر الی المجاز مجاز کی طرف رجوع کرنے میں لازم نہیں آتا ان تکون الحقیقت محجورتاً عادتاً کہ وہ حقیقت عادتاً محجور ہو، بل المحجور شرعاً ایضاً کالمحجور عادتاً بلکہ شرعاً محجور بھی عادتاً محجور کی طرح ہے۔ حتی ینصرف التوکیل بالخصومت یہاں تک کہ توکیل بالخصومت یہ پھر جائے گی لوٹ جائے گی الی الجواب مطلقاً جواب کی طرف لوٹ جائے گی۔ تفریع لہو یہ اس کی تفریع ہے، یعنی ان وکل احد رجلا کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو دوسرے آدمی کو وکیل بنائے بأن یخاصم المدعی کہ وہ مدعی کے ساتھ لڑائی کرے عند القاضی قاضی کے ہاں،
یحمل علی مطلق الجواب، تو اس کو محمول کیا جائے گا توکیل بالخصومت کو مطلق جواب پر. کیوں؟ لأن الخصومت هو الانکار فقط، اس لیے کہ خصومت صرف انکار ہے. محقا کان المدعی او مبطلا، وہ مدعی حق پر ہو یا باطل پر ہو. وہ حرام شرعا، اور یہ انکار کرنا، یہ لڑائی خصومت کرنا، یہ شرعاً حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے فرمان لقولی تعالی ولا تنازعوا، اللہ کے فرمان ولا تنازعوا کی وجہ سے فلا بد، اس لیے ضروری ہے ان یصرف الی الجواب مطلقا، کہ اس خصومت کو پیر دیا جائے مطلق جواب کی طرف، بالرد والاقرار، انکار کے ساتھ اور اقرار کے ساتھ اس کی طرف لوٹا دیا جائے. مجازن من قبیل اطلاق الخاص علی العام، یہ خاص کا اطلاق کیا گیا ہے عام پر، اس کے قبیل سے ہے. فلو اقر الوکیل علی موکلہ، پس اگر وکیل اپنے موکل کے خلاف اقرار کر لے، جاز عندہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے. خلافا لظفر والشافعی، برخلاف امام ظفر امام شافعی رحمہم اللہ کے. وَإِذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ هَذَا الصَّبِيَّ، اور جب کوئی قسم کہے کہ اس بچے سے بات نہیں کرے گا، لم، آگے کیا ہے؟ یتقید ہے یا تقید ہے؟ جی، لم تقید بزمان سباہ، یا لم یقید بزمان سباہ، یہ قسم مقید نہ ہوگی اس کے بچپنا کے زمانے کے ساتھ. اس قسم کو مقید نہیں کیا جائے گا بچپنا کے زمانے کے ساتھ. عطف، شارح کہتے ہیں ماتن کا یہ متن عطف ہے علی قولہ ینصرف پر، ماتن کے قول ینصرف پر عطف ہے. وتفریع ثان لہ، اور یہ مہجور شرعاً کی دوسری تفریع ہے. لأن ہجران الصبی مہجور شرعاً، اس لیے کہ بچے کے ساتھ قطع تعلق کرنا یہ شرعاً مہجور ہے. قال علیہ السلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کے احترام نہ کرے، ولم یبجل عالمین، اور ہمارے علماء کی اکرام نہ کرے اور عظمت اور احترام نہ کرے، فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے. فیصرف الی المجاز، اس لیے اس قسم کو پیر دیا جائے گا مجاز کی طرف. اے لا یکلم هذه الذات، یعنی اس سے مراد هذه الذات ہوگی. فلو کلمہ بعد ما کبر، اگر وہ اس سے بات کر لے بڑا ہو جانے کے بعد، یحنس ایضاً، تو تب بھی حانس ہو جائے گا. لا یقال، شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے، اذا حمل علی الذات، کہ جب اس قسم کو محمول کیا جائے ذات پر، یلزم ہجران الصبی ما دام صبیا، تو بچے کا چھوڑنا، بچے کے ساتھ قطع تعلق لازم آئے گا جب تک کہ وہ بچہ رہتا ہے. وترک التوقیر اذا کبر، اور بڑے کی توقیر کا چھوڑنا لازم آتا ہے جب وہ بڑا ہو جائے گا. ومہاجرت المؤمن فوق ثلاثۃ ایام، اور کسی مسلمان کے ساتھ 3 دنوں سے زیادہ کا قطع تعلق لازم آئے گا. فالتزام المجاز، تو مجاز کا التزام کرنا، للاحتراز عن الواحد، ایک معصیت سے بچنے کے لیے تھی. وہ یفضی، وہ مجاز کا التزام پہنچا دیتی ہے الی ثلاثۃ معاصٍ، 3 نافرمانیوں تک. لأن نقول، اس لیے شارح کہتے ہیں ہم جواب میں کہیں گے، المعتبر فی ھذا الباب، اس قسم کے باب میں اعتبار، هو القصد، وہ ارادے کا ہے، قصد کا ہے. وهذه الثلاثۃ، اور یہ جو 3 معصیتیں لازم آ رہی ہے، انما تلزم التزاما وطبعا للذات لا قصدا، یہ ذات کے تابع اور التزام کے طور پر لازم آ رہے ہیں، نہ کہ قصداً لازم آ رہے ہیں. فلا تعتبر، اس لیے ان تینوں معصیتوں کا کوئی اعتبار نہ ہوگا. وانما قیل، شارح کہتے کہا گیا ھذا الصبی، یہ بچہ، لأنه لو قال لا يكلم صبيا بالتنکیر، اس لیے کہ اگر وہ لا يكلم صبيا نکرہ کے ساتھ کہے، یقید بزمان صباہ، تو اس قسم کو مقید کیا جائے گا اس کے بچپنا کے زمانے کے ساتھ. لأن وصف الصبا صار مقصودا بالحلف، اس لیے کہ بچپنے کے جو وصف ہے، صفت، اب یہ قسم کہنے سے مقصود ہو گیا. حینئذ، اس وقت، وہو داع، اور یہی وصف صبا جو ہے، یہ بچپنا، یہی داعی بنتی ہے، سبب بنتی ہے الی الحلف، قسم کہنے کی.
لأنه قد يكون سفيها، اس لیے کہ کبھی کبھی بچہ بیوقوف ہوتا ہے، یجب الاحتراز عنہ، اس سے بچنا ضروری ہوتا ہے، فیصار الی الاصل، اس لیے رجوع کیا جائے گا اصل کی طرف، حقیقت کی طرف، وإن كان مہجورا شرعا، اگرچہ شرعا مہجور ہے، وإذا كانت الحقیقت مستعملة، اور اگر حقیقت مستعملہ ہوگی، والمجاز متعارفا، اور اس کے مقابلے میں مجاز متعارف ہو، فہی اولا، تو یہ حقیقت ہی اولا ہے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، خلاف لہما، برخلاف حضرات صاحبین کے، یعنی مراد یہ ہے ما ذکرنا سابقا، ہم نے جو پہلے ذکر کیا، کان فی الحقیقت المحجورۃ، وہ حقیقت محجورہ میں تھا، وإن لم تکن محجورۃ، اگر وہ حقیقت محجورہ نہ ہوگی، بل کانت مستعملۃ فی العادۃ، بلکہ عرف اور عادت میں وہ مستعملہ ہو، ولکن المجاز متعارفا، لیکن مجاز متعارف ہو، اب متعارف کے پہلا مفہوم بتا رہے ہیں، غالب الاستعمال، اس کا استعمال غالب ہو، من الحقیقت، حقیقت سے، او غالبا فی الفہم من اللفظ، یا لفظ سے سمجھنے میں غالب ہو، ذہن اس کی طرف سبقت کرتا ہو، فحینئذ، تو اس وقت، الحقیقت اولا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حقیقت اولا اور بہتر ہوگی، وعندہم، اور صاحبین کے ہاں، المجاز فقط اولا، صرف مجاز اولا ہوگی، فی روایت، ایک روایت میں، وعموم المجاز فی روایت، اور ایک روایت میں یعنی دوسری روایت میں عمومی مجاز اولا ہوگی، کما اذا حلف، جیسے کوئی آدمی قسم کہے، لا یاکل من هذه الحنطۃ، اس گندم سے نہیں کہے گا، او لا یشرب من هذا الفرات، اس دریائے فرات سے نہیں پیے گا، فإن حقیقت الاول، پہلے کلام کی حقیقت یہ ہے، حقیقی معنی، ان یاکل من عین الحنطہ، کہ وہ عین گندم سے کھائے، وہو مستعملۃ، اور یہ عین گندم کا کھانا یہ مستعمل ہے، کیوں؟ لأنها تغلا وتقلا وتوقل قزما، اس لیے کہ گندم کو ابالا جاتا ہے، اس کو بنا جاتا ہے، اور اس کو کچا بھی چبایا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، ولکن المجاز، لیکن جو مجاز ہے، وہو الخبز، وہ روٹی ہے، غالب الاستعمال فی العادت، عرف عادت میں اس کا استعمال غالب ہے، فعندہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، انما یحنس، وہ حانس ہو جائے گا صرف اذا اکل من عین الحنطۃ، جب عین گندم سے کھائے گا، وعندہم، اور صاحبین کے ہاں، یحنس، حانس ہو جائے گا اذا اکل من الخبز، کہ جب روٹی سے کھائے گا، روٹی کھائے گا تو حانس ہو جائے گا، او منہما، یا ان دونوں سے حانس ہو جائے گا، بأن یراد، اس طور پر کہ مراد لیا جائے، باطنہا، گندم سے اس کا باطن مراد لیا جائے، شارح کہتے ہیں صاحبین پر اعتراض نقل کر رہے ہیں، وعلی ھذا، اور اس پر تو پھر ینبغی، مناسب یہ ہے، ان یحنس بالسویق ایضا، کہ صاحبین کے ہاں پھر ستو کھانے سے بھی حانس ہو جائے، اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں، ولیکن لما کان جنسا آخر، لیکن جب یہ سویق ستو دوسرا جنس ہو گیا، فی العرف، عرف اور عادت میں، لم یعتبر، تو اب اس کو گندم میں سے اس کا اعتبار نہیں کیا گیا، اس کو شمار نہیں کیا گیا، وہ حقیقت الثانی، دوسرے کلام کی حقیقت یہ ہے، ان یشرب من الفرات بطریق القرع، کہ وہ قرع یعنی منہ لگانے کے طریقے سے پانی پیے فرات سے، یہ حقیقت ہے، وہی مستعملۃ، اور یہ حقیقت مستعمل ہے، کما ہوا عادت اہل البوادی، جیسے کہ بادہ نشین لوگوں کی عادت، عرف و عادت ہے، دیہاتی لوگوں کی، ولیکن المجاز غالب الاستعمال، لیکن اس کا مجاز استعمال میں غالب ہے، وہ اور وہ یہ کہ ان یشرب من غرف، کہ وہ چلو سے پیے، او اناء، یا ایسے برتن سے پیے، یتخذ فیہ الماء منہا، کہ جس میں سے پانی لیا جاتا ہے، اس برتن میں پانی لیا جاتا ہے، منہا، اس فرات سے، فعندہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، یحنس بالقرع فقط، صرف منہ لگا کر پانی پینے سے حانس ہوگا، وعندہم، اور صاحبین کے ہاں، بالاناء، برتن سے اگر پانی لے گا تو حانس ہوگا، والغرف، اور چلو سے پانی اگر لے گا تو حانس ہوگا، یہ ہے مجاز متعارف، او بہما و بالقرع جمیعا، یا برتن ہو یا چلو سے پانی پیے یا منہ لگا کر پانی پیے، سب سے حانس ہو جائے گا، یہ ہے مجاز، عموم مجاز، ولو شرب من نہر منشعب، اگر قسم کھانے والا ایسے نہر سے پانی پیے کہ جو علیحدہ ہو گیا ہو،
علیحدہ نکالے ہوا نہر ہو، من الفرات سے، فرات سے نکالا گیا نہر ہو، اگر اس سے پانی پیے لا یحنس، حانس نہ ہوگا، لأنہ انقطع اسم الفرات عنہ، اس لیے کہ فرات کا نام اس سے کٹ گیا ہے، بخلاف ما، بخلاف اس صورت کے اذا قیل کہ جب کہا جائے من ماء الفرات فإنہ یحنس بالاتفاق، تو بالاتفاق اس وقت حانس ہو جائے گا۔ شارح کہتے ہیں وہذا کلہ، یہ تمام کے تمام صورتیں اس وقت ہے اذا لم ینوی، کہ جب اس کی کوئی خاص نیت نہ ہو، فإن نوى شیئا، اگر وہ کسی ایک خاص چیز کی نیت کر لے، فعلی حسب ما نوى، تو اس کی نیت کے مطابق قسم واقع ہوگی۔ پتہ نہیں کچھ سمجھ میں آیا؟